أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العظيم. إنا أعطيناك، بے شک ہم نے آپ کو عطا کیا ہے الکوثر، کوثر یعنی حوض کوثر یا خیر کثیر. فصل لربک وانحر، لہٰذا آپ اپنے پروردگار کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے. ان شانئک هو الابتر، بے شک آپ کا دشمن ہی بے نام و نشان ہے. یہ سورۃ الکوثر الفاظ اور آیات کے اعتبار سے قرآن پاک کی بہت ہی چھوٹی صورت ہے، لیکن اپنے معانی اور مطالب کے لحاظ سے اس کے اندر بہت سارے اسباق چھپے ہوئے ہیں. یہ سورت دراصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک موقع پر تسلی دینے کے لیے اللہ نے نازل فرمائی. ہوا یہ تھا کہ عاص ابن وائل ایک شخص تھا جو ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کو تکالیف دیا کرتا تھا، اور جو منصوبے اور جو پلاننگز خود آپ علیہ السلام کے اور مسلمانوں کے خلاف میں بنائی جاتی تھی تو اس میں ہمیشہ پیش یہ شخص رہا کرتا تھا. اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے ذریعے سے کے ذریعے 4 بیٹیاں عطا کی تھیں، اور ایک بیٹے جن کا نام حضرت قاسم تھا وہ بھی پیدا ہوئے. اس کے بعد بہت جلد ان کا انتقال بھی ہو گیا بچپن ہی میں. عرب کا معمول یہ تھا، بلکہ آج بھی اس کے بہت سارے اثرات پائے جاتے ہیں. وہ معمول یہ تھا کہ بیٹیوں کی پیدائش کو معیوب سمجھا جاتا تھا، اور بیٹوں کی پیدائش کو یہ بہت زیادہ قابل مبارکبادی اور بہت برکت اور خیر کا ذریعہ سمجھا جاتا تھا. یہی وجہ تھی کہ بیٹیوں کو وہ لوگ زندہ درگور کر دیا کرتے تھے، اور یہی وجہ تھی کہ جب بیٹیاں پیدا ہوتی تھی تو اپنا منہ چھپائے پھرتے تھے. شرم اور عار اور عیب کی وجہ سے لوگ اس کو طعنہ دیتے تھے جس شخص کے گھر بیٹیاں پیدا ہوتی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام عیوب سے پاک تھے، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بیٹیاں ہی عطا فرمائی تھی، اس لیے کہ بیٹیوں کی پیدائش یہ عیب نہیں ہے، لوگوں نے اس کو عیب بنا لیا تھا. ایک بیٹے پیدا ہوئے، وہ بھی حیات نہیں رہ سکے، بہت جلد ان کا بھی انتقال ہو گیا. تو ایک میٹنگ میں بیٹھ کر کے عاص ابن وائل نے یہ کہا تھا کہ تم لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں زیادہ پریشان لوگوں میں چل رہی ہے، اور لوگ ان کی دعوت کو قبول کر رہے ہیں، اور بہت بڑی تعداد میں لوگ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں. یہ سب چیزوں سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ کچھ دن کا کھیل ہے، اس کے بعد آٹومیٹک یہ سب بند ہو جائے گا، کیونکہ مشن اس کا چلتا ہے جس کے نرینہ اولاد ہوتی ہے. لڑکوں کی شکل میں جس کی اولاد ہوتی ہے وہ شخص اپنا مشن یہ آگے تک چلا سکتا ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی نرینہ اولاد ہی نہیں ہے تو ان کا مشن بھی کچھ زیادہ دن چلنے والا نہیں ہے. جب تک ان کے پاس طاقت قوت رہے گی اس وقت تک یہ محنت کریں گے،
اور اس کے بعد پھر کوئی ان کی محنت کو آگے لے کے چلنے والا تو ہے نہیں، اس لیے کہ اولاد نہیں۔ یہ بات عاص ابن وائل نے کہی تھی، اور کفار و مشرکین جن کا سارا یقین اسباب پر ہے، انہوں نے اس بات پر اطمینان بھی کر لیا کہ ہاں بھی بات تو بڑی پتے کی ہے، واقعی کوئی نرینہ اولاد ہے نہیں، تو یہ مشن زیادہ دن چلنے والا بھی نہیں ہے۔ یہ بات جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوئی تو اس سے آپ کو بہت تکلیف ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی تسلی کے لیے یہ صورت نازل فرمائی ہے۔ ابتر دم کٹے شخص کو کہا جاتا ہے، وہ شخص جس کے پیچھے کچھ نہ ہو اس کو ابتر کہتے ہیں، یعنی انتقال ہو جائے اور پیچھے کچھ نہ چھوڑے، اس کو ابتر کہتے ہیں۔ تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابتر قرار دیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ صورت نازل فرمائی اور اس میں آپ کو تسلی دی۔ چنانچہ اس کی سب سے پہلی آیت ہے انا اعطیناک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلا شبہ ہم نے آپ کو عطا کیا ہے الکوثر، کوثر عطا کیا۔ اب کوثر کیا ہے، اس سلسلے میں مفسرین کے بہت سارے اقوال ہیں۔ اصلاً اس لفظ کا معنی جو لفظی ترجمہ ہو سکتا ہے وہ خیر کثیر، بہت بڑی بھلائی، بہت بڑی بھلائی ہم نے آپ کو عطا کی ہے۔ چنانچہ اگر ہم غور کریں گے تو ہر چیز میں سے جو سب سے بہتر چیز ہو سکتی تھی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے قیامت تک آنے والے تمام زمانوں میں جو زمانہ سب سے بہترین زمانہ ہو سکتا تھا، اس زمانے میں آپ کو پیدا کیا گیا۔ جو سب سے زیادہ مناسب اور سب سے بہترین خاندان اس وقت جو دنیا کے اندر تھا، قریش، وہ خاندان آپ کو دیا گیا، اسی خاندان میں آپ کی پرورش ہوئی۔ وقت کے حساب سے جو سب سے بہتر خاتون تھی، اس خاتون کو آپ کے نکاح میں دیا گیا۔ سب سے بہترین جو عادات ہو سکتی تھیں، وہ ساری کی ساری عادات آپ کو دی گئی ہے اور آپ کے واسطے سے اس امت کو تعلیم کی گئی ہے۔ ہر عادت، چھوٹی سے چھوٹی ادا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی ہے کہ اس پر پوری دنیا مر مٹنے کو تیار ہے، ایسی بہترین ادائیں آپ کی۔ حتیٰ کہ آپ کے چلنے کا طریقہ، آپ کے بیٹھنے کا طریقہ، آپ کے اٹھنے کا طریقہ، آپ کے کھانے اور پینے کا طریقہ، آپ کے بیت الخلاء میں داخل ہونے اور باہر نکلنے کا طریقہ، آپ کے کپڑے پہننے کا طریقہ، آپ کا حلیہ اور بشرا، اور آپ کا چہرہ اور رنگ و روغن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے خاندان والوں کے ساتھ معاملہ، اپنے بیویوں سے آپ کی ملاقات، اپنے گھر والوں کے ساتھ آپ کی معاشرت، بازار والوں کے ساتھ آپ کا طرز عمل، اور تاجروں کے ساتھ آپ کا طریقہ کار، اپنے غلاموں اور باندھیوں اور ادنا درجے کے سمجھے جانے والے لوگوں کے ساتھ آپ کا طرز معاشرت، آپ چھوٹی سے چھوٹی ادا کو دیکھیں اور بڑے سے بڑے معاملے کو، کہ آپ کا بادشاہ ہونا، آپ کا سپہ سالار ہونا، آپ کا وقت کا کمانڈر ہونا، اور آپ کا نبی ہونا، آپ کا ایک باپ ہونا، آپ کا شوہر ہونا، آپ جس اینگل سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی عمل کو دیکھیں گے، آپ کو یہ لگے گا کہ اگر ہم تمام عادات و اطوار کا جائزہ لے لیں جو اس دنیا کے اندر پائے جاتے ہیں، تو جو سب سے خوبصورت اور گویا کہ سب سے بہترین طریقہ ہو سکتا تھا، وہ طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا۔ اسی کو سامنے رکھتے ہوئے علماء نے فرمایا ہے کہ جو سنتیں جو ہے
وہ دراصل پوری دنیا میں سب سے زیادہ خوبصورتی لی ہوئی ادائیں اور خوبصورتی لی ہوئی عادات ہیں۔ اگر اس سے زیادہ خوبصورتی کوئی اور طریقے کے اندر ہوتی تو اللہ تبارک و تعالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہی دوسرا طریقہ دے دیتے جس کے اندر خوبصورتی ہوتی۔ خود آپ علیہ الصلاۃ والسلام اس قدر خوبصورت کہ دنیا کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی مشہور ہے، لیکن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو عورتوں نے دیکھا تو اپنی انگلیاں ان لوگوں نے بے ہوشی میں کاٹ لی۔ اگر وہ میرے شوہر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیتی تو اپنی چھریاں بجائے انگلیوں پر چلانے کے اپنے دلوں پر چلا لیتی۔ ایسی خوبصورتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جب سوئی میں دھاگا پرونے کا ہوتا اور اندھیرے کی وجہ سے پرویا نہ جاتا تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر کے قریب اپنی سوئی کو لے جاتی اور وہاں آپ کے نور کی روشنی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے میں اپنا دھاگا پرو لیتی۔ آپ فی نفسی ہی فی ذاتی ہی اتنے خوبصورت، اور اگر آپ کی جو ادائیں ہیں، جو سنتیں ہیں، ان سنتوں میں اگر کوئی اور طریقہ ایسا ہوتا جس کے اندر کوئی خوبصورتی ہوتی، اللہ تبارک و تعالی اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو وہی طریقہ دے دیتے۔ اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ سنتیں جو ہوتی ہے وہ انتہائی اجمل ہوتی ہے، یعنی خوبصورتی کا جو سب سے اعلیٰ معیار ہوتا ہے وہ اگر ہمیں دیکھنا ہے تو وہ سنت کے اندر دیکھ لیں کہ اس سے زیادہ خوبصورتی کسی دوسرے طریقے کے اندر نہیں ہوتی۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم آدھی سنت اپناتے ہیں اور آدھی چھوڑ دیتے ہیں تو ہم ٹپیکل لگنے لگتے ہیں۔ اگر ہم پوری سنت کو اپنائیں ہر میدان کی تو اب ہم دیکھیں، الغرض بات یہ چل رہی تھی کہ خیر کثیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا۔ ہر چیز کے اندر جو سب سے زیادہ بھلائی اور سب سے زیادہ بہتر طریقہ اور بہتر شے ہو سکتی تھی وہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو دی گئی۔ اسی تناظر میں یہ بھی ہم سمجھ لیں کہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص یہ کہے کہ نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلو پاورٹی لائن کے تھے، کہ آپ اتنے زیادہ تنگ دست تھے کہ آج دنیا کے اندر ہمیں اتنا زیادہ تنگ دست کوئی نظر نہیں آتا۔ کیا یہ خیر ہے؟ تو اس کا جواب ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تنگ دست نہیں تھے۔ مکہ مکرمہ میں بھی آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی جو معاشی حالت تھی وہ بچپن میں ایک مڈل کلاس کا شخص جو ہوتا ہے جس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے، آپ کو بچپن میں اپنی والد کی وراثت میں اتنا مال مل چکا تھا، اور خود آپ بہت بہترین بزنس مین تھے، اور اس قدر زبردست بزنس آپ کا رہتا تھا کہ مکے کے دیگر سرداروں کی یہ خواہش ہوتی تھی کہ وہ آپ کے پاس اپنے پیسے کو انویسٹ کریں۔ ایسا نہیں تھا، لیکن یہ پیسے کے باوجود بھی آپ کو پوری دنیا کو ایک گائیڈ لائن دینا تھا کہ زندگی کیسی گزاری جائے، کہ اگر کوئی شخص امت کا انتہائی غریب ترین ہو تب بھی وہ آسانی کے ساتھ زندگی گزار سکے، اس لیے آپ پیسہ رکھتے ہوئے بھی آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے سکھلایا ہے کہ اگر انتہائی تنگ دستی ہو تب بھی تم آسانی کے ساتھ خوش و خرم اور پوری مستی کے ساتھ اپنی زندگی کیسے گزار سکتے ہو۔ تو پیسہ ہوگا تو زندگی اور سروائیول تو آسان ہی ہے۔
لیکن پیسہ نہیں ہوگا تو لوگوں پر زندگی مشکل ہوتی ہے. آپ علیہ السلام نے سکھلایا ہے کہ وہ بھی کتنا آسان ہے. اور پھر یہ بھی سکھلایا کہ پیسہ خرچ کرنے کے لیے اصل راستے اور اصل چیزیں کیا ہے جہاں جہاں ہمیں اپنا پیسہ خرچ کرنا ہے. اور جب آپ مدینہ ہجرت کر گئے تو اس کے بعد نہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ صحابہ کے پاس بھی ماشاءاللہ ٹھیک ٹھاک پیسہ آ گیا. بلکہ ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ٹاپ 10 صحابہ ٹاپ 10 مالدار بھی تھے. ٹاپ 10 صحابہ ٹاپ 10 مالدار بھی تھے. آج کل کے حساب سے دیکھا جائے تو ان میں سے 6 تو اس وقت کے حساب سے بلینر تھے. 6 صحابہ تو، اور بقیہ تو کم سے کم لکھپتی تو تھے ہی تھے. غزوہ خیبر کے بعد صحابہ کے پاس ماشاءاللہ سے مال بہت آ گیا. الغرض یہ جتنے ٹائپ کا خیر ہو سکتا ہے، وہ خیر مال کی شکل میں ہو، وہ خیر اولاد کی شکل میں ہو، وہ خیر بیویوں کی شکل میں ہو، وہ خیر زندگی گزارنے کے طریقے کی شکل میں ہو، وہ خیر عادات و اطوار کی شکل میں ہو، جو سب سے یونیک طریقہ ہو سکتا تھا، یونیک چیز ہو سکتی تھی، وہ آپ علیہ السلام کو دی گئی. یہ خوشخبری اللہ نے پہلی آیت میں بیان فرمائی. اسی کے ذیل میں یہ بھی آتا ہے کہ انہی خیر میں سے ایک حوض کوثر بھی ہے. یہ بھی ایک خیر ہے بہت بڑا. یہ حوض کوثر کیا ہے؟ حدیث پاک میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کی ایک نہر ہے جس کا نام کوثر ہے. جنت کی ایک نہر ہے جس کا نام کوثر ہے. یہ جو نہر جنت کی ہوگی، میدان حشر میں ایک حوض بنایا جائے گا، اور وہ حوض میں وہ جنت کی جو کوثر نامی 2 نہریں ہیں وہ آ کر کے حوض کوثر میں گرے گی. یعنی جنت سے وہ نہر کا پانی پرنالے کے ذریعے سے اس حوض میں گرایا جائے گا اور یہ حوض بھرا جائے گا. انتہائی میٹھا اور انتہائی طاقتور پانی وہ میدان حشر میں حوض کوثر میں. دراصل وہ وقت اتنا سخت ترین وقت ہوتا ہے میدان حشر کا کہ سب کے سب اپنے حساب و کتاب کے معاملے میں پریشان ہوتے ہیں، فکر مند ہوتے ہیں، اور سورج آدمی کے ایک نیزے پر ہوتا ہے. ایسے سخت ترین نفسی کے عالم میں آپ اس کو امیجن کیجئے کہ اگر آپ حج کو گئے ہوں گے تو مینا کو جاتے وقت جو انتہائی جو ہے وقت ایسا تنگی کا ہوتا ہے کہ چلنے کو راستہ نہیں ہے، بہت ساری جگہوں پر صحیح صاف ستھرا راستہ نہیں، بھیڑ بہت زیادہ. تو ایسے وقت میں اگر کوئی شخص چل رہا ہو اور چلچلاتی دھوپ بھی ہو اور بیٹھنے کے لیے کوئی جگہ نہ ہو اور پیاس کی شدت ہو، تو اس وقت آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ وہاں اگر کہیں پانی کا کاؤنٹر لگا ہوا ہے تو وہ پانی کی اس وقت کتنی زیادہ اہمیت ہوتی ہے. یہ دراصل پانی کے سپلائی کا ایک کاؤنٹر رہے گا جس پر خود حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور فرشتے ٹھہرے ہوئے ہوں گے، اور آپ اپنے امتیوں کو ویسے سخت ترین موقع پر اپنے ہاتھ سے ڈال ڈال کر کے پیالے میں پانی آپ پلا رہے ہوں گے. یہ حوض کوثر، یہ میدان حشر کا ایک حوض ہوگا. حدیث پاک میں آیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم شریف کی روایت ہے، اس وقت بعض لوگ یہ حوض کی جانب آگے بڑھ رہے ہوں گے پانی پینے کے لیے، لیکن فرشتے انہیں روک دیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے کہ یہ تو میری امت کے لوگ ہیں، ان کو کیوں روکا جا رہا ہے؟ تو وہ فرشتے کہیں گے کہ آپ جانتے نہیں ہیں کہ آپ کے بعد ان لوگوں نے آپ کے دین میں کیا کیا نئی نئی چیزیں پیدا کر لی. انہیں حوض کوثر سے روک دیا جائے گا ان لوگوں کو جو بدعتی ہوں گے اور دین میں نئی نئی چیزیں پیدا کر کے اس کو دین کا حصہ دے دیے ہوں گے. تو یہ تو اچھی بات نہیں ہے. یہ بات ہمارے بہت سارے لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتی ہے. اس کی بہت ساری مثالیں ہیں کہ بھئی جو پیوریٹی ہوتی ہے نا، اس کی بہت اہمیت ہوتی ہے، اور اگر وہ ختم ہو جائے تو پھر کوالٹی خراب ہو جاتی ہے. کوئی بھی چیز آپ لے لیں، آپ دودھ لے لیں،
آپ اس کے اندر کوئی فائدے کی چیز بھی اگر ملا دیں گے تب بھی اس کی اہمیت ختم ہوتی ہے، اس کی اہمیت کم ہوتی ہے۔ پیورٹی کی بہت اہمیت ہوتی ہے۔ آپ کار خریدتے ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ اگر آپ کوئی بڑی کمپنی کی کار خریدتے ہیں، اس کی ایک مثال کہ کار کو آگے پیچھے اگر بمپر زیادہ لگے ہوئے رہتے ہیں تو یہ آپ کے اس طرف کے ایریے کے لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا بھائی اولڈ سٹی کی گاڑی ہے کیا، پوچھتے ہیں۔ اور کار جتنی مہنگی ہوتی ہے اس کے اندر یہ ایکسٹرا پارٹ زیادہ نہیں ہوتے۔ آپ کو معلوم ہے کہ جتنے کام کے ایکسٹرا پارٹس نکلتے رہتے ہیں، اگر وہ کام کے ہے تو پھر اگلے اس کے ماڈل میں کمپنی خود اس کو کار کے اندر داخل کر دیتی ہے۔ یہ اچھا نہیں سمجھا جاتا کہ نئی نئی چیزیں آپ لگائیں۔ جتنا آپ کا مزاج ڈائنامک ہوگا اتنا آپ یہ چاہیں گے کہ بھئی جو چیز کمپنی سے جیسی آتی ہے ویسی رہے۔ آپ کو انشورنس کلیم نہیں ہوتا، اور کیا چاہیے؟ اگر زیادہ بیکار کے بمپرز آپ کے کار میں آگے پیچھے لگے ہوئے رہیں تو انشورنس کلیم نہیں ہوتا۔ وجہ کیا ہے؟ کمپنی یہ نہیں چاہتی۔ اسی طرح کوئی بھی چیز ہو، جو چیز جیسی ہے ویسی رہنا چاہیے۔ اگر اس کے اندر بیکار کے ادھر ادھر کے اضافے ہو جائیں اور آپ اس کو اس شے کا حصہ بنا دیں گے تو وہ چیز، اس کی اہمیت ختم ہوتی ہے۔ دین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دیا ہے وہی اصل میں دین ہے۔ اس کو سمجھانے کے لیے میں عرض کرتا ہوں، عام طور پہ آسانی کے ساتھ یاد رکھنے کے لیے کہ دین و شریعت کہتے کس کو ہیں، اس کے لیے میں سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں، جو بولے جتنا بولے جیسا بولے وہ کرنا، اتج کرنا ویسج کرنا۔ جو بولے جتنا بولے جیسا بولے وہیچ کرنا، اتج کرنا ویسج کرنا، اس کو دین بولتے ہیں۔ اب آپ بولے کچھ، آپ کر رہے ہیں کچھ، جیسا بولے ویسا نہیں، اپنے طریقے سے کرنا چاہ رہے ہیں۔ جتنا بولے اتنا نہیں، اپنے حساب سے آپ اس کے اندر کمی بیشی کر لینا چاہیے۔ دین یہ نہیں ہے، یہ ایک کرائٹیریا، پیرامیٹر ہے، آپ اس کو یاد رکھ لیجئے۔ اور جتنے دین کے اندر نئی نئی بدعات ہے آپ اس کو اس پیرامیٹر پر رکھ کے آپ چیک کریے، آپ کو صاف سمجھ میں آ جائے گا کہ کتنی پیورٹی ہے اور کتنی ملاوٹ ہے، آپ کو سمجھ میں آ جائے گی۔ جو بولے جتنا بولے جیسا بولے وہ کرنا، اتنا کرنا ویسا کرنا۔ تو حوض کوثر پر بہت سارے لوگ آتے رہیں گے، فرشتے ان کو روک دیں گے یہ کہہ کر کے کہ انہوں نے آپ کے دین کے اندر نئی نئی باتیں پیدا کر لی ہیں۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر طرح کی خیر عطا فرمائی ہے، خواہ وہ حوض کوثر کی شکل میں ہو یا اور دیگر چیزوں کی شکل میں ہو، جب یہ ہر طرح کی خیر آپ کو دی گئی تو اب آگے اللہ فرماتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اب آپ کا کام یہ ہے کہ آپ اس خیر کے شکرانے کے طور پر فَصَلِّ لِرَبِّكَ، اپنے رب کے لیے نماز ادا کیجئے اور قربانی کیجئے، نماز ادا کیجئے اور قربانی کیجئے۔ اس سے ایک بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ بندے کو جو کوئی نعمت مل جائے اس نعمت کا زبانی شکر ادا کرنے سے آگے بڑھ کر کے عملی شکر بھی ادا کرے۔ اور ہر نعمت کا عملی شکر یہ ہے کہ سب سے پہلے اس نعمت کو اللہ کے منشا کے لحاظ سے استعمال کیا جائے۔ دوسرے یہ کہ اس نعمت کے شکرانے میں ہم نماز، کم از کم نماز ادا کریں، صدقہ کریں، خیرات کریں، قربانی کریں، یہ اس نعمت کا اصل شکریہ۔ اور جب نعمت کا شکر ادا کیا جاتا ہے تو اللہ نے فرمایا ہے کہ جو شکر ادا کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی نعمت میں اضافہ فرماتے ہیں۔ اس لیے فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے۔ یہاں یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ کبھی بھی اگر ہم کوئی عمل کرتے ہیں تو اس عمل میں دکھلاوے کی نیت نہ ہو، دکھلاوے کی نیت نہ ہو، اللہ کے لیے عمل کریں۔ جب بندہ اللہ کے لیے عمل کرتا ہے
تو عمل میں اس کو سکون اور اطمینان ہوتا ہے، اور وہ عمل کے اندر اس کو دل لگتا ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں نماز میں دل نہیں لگ رہا صاحب، نماز میں دل نہیں لگ رہا، اور بہت سارے لوگ آ کے پوچھتے ہیں کہ قربانی میرے پاس اتنا مال ہے، اتنا پیسہ ہے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ، لیکن میں قربانی اتنے بکروں کے بجائے اتنے دے دیا تو چلتا کیا؟ ایسا نہیں۔ اللہ کے لیے جب ہم کرنا چاہتے ہیں تو اس میں ڈنڈی مارنے کی کوشش نہ کریں، پورے اہتمام کے ساتھ اس کو ادا کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں ہم حاصل کر رہے ہیں۔ اس کے بعد تیسری آیت میں اللہ نے فرمایا ہے کہ اے نبی آپ فکر نہ کیجیے، آپ پریشان نہ ہوئیے۔ یہ لوگ جو کہہ رہے ہیں کہ آپ کے بعد آپ کا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا، آپ کے مشن کو چلانے والا کوئی نہیں رہے گا، یہ جو کہہ رہے ہیں یہ بس ان کی زبانی باتیں ہیں، ورنہ حقیقت تو یہ ہے کہ ان کے پاس ان کی نرینہ اولاد ہونے کے باوجود بھی ان کا مشن چلانے والا اور نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا، آپ کا تو مشن چلتا رہے گا۔ ان شانئک ھو الابتر، شانی ان دشمن کو کہتے ہیں، آپ کا دشمن تو دم کٹا ہے، آپ کے دشمن کے پیچھے کوئی اس کا نام لینے والا نہیں ہے۔ بے شک آپ کا دشمن ابتر ہے، لیکن آپ تو وہ ہیں کہ آپ کے شریعت کا اور آپ کے دین کا سلسلہ چلتے 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 اتنا آگے تک چلے گا کہ میدان حشر میں بھی آپ اپنے امتیوں کو اپنے ہاتھ سے حوض کوثر کا پانی پلائیں گے۔ آپ کا سلسلہ تو اتنا چلے گا۔ اور یاد رکھیے کہ یہ جو دشمن کی پالیسیاں ہوتی ہیں یہ زیادہ چلنے والی نہیں ہے۔ اس سے یہ بھی ہمیں سبق دیا جاتا ہے کہ حق کی آواز اگرچہ کہ کمزور محسوس ہوگی، لیکن اس کے اندر طاقت اتنی ہوگی کہ وہ باطل کو آج نہیں کل مغلوب کر دے گی، اور حق کے اندر ہی اتنی صلاحیت ہے کہ وہ چلتے چلتے اس کے اندر استقامت رہتی ہے اور وہ بہت آگے تک چل سکتا ہے، ورنہ لائف لانگ چلنے کی صلاحیت اور زندگی بھر اور زمانہ بھر چلنے کی صلاحیت باطل کے اندر نہیں ہو سکتی۔ اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ باطل آتا ہے، ہر مرتبہ شکل بدل کے آنے کی کوشش کرتا ہے، ہر مرتبہ طریقہ بدل کے آنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن وہ اپنے طریقوں کو بدلتے 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 وہ مٹتا چلا جاتا ہے اور نیا آتا جاتا ہے، مٹتا جاتا ہے، نیا آتا جاتا ہے۔ لیکن حق ہے، اسلام ہے، ایمان ہے، شریعت ہے، جو آج سے 1400 سال پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے امتیوں کو دی گئی ہے، وہی شریعت آج تک ہے۔ بدعاتیں اگر اس کے اندر آتی بھی ہیں تو مٹتی جاتی ہیں، بدعات زمانے کے حساب سے بدل جاتی ہے، بدعات ملک کے حساب سے بدل جاتی ہے، بدعات خاندانوں کے حساب سے بدل جاتی ہے، بدعات قبیلوں کے حساب سے بدل جاتی ہے، یہ سب آتی ہیں، مٹتی چلی جاتی ہے، لیکن جو شریعت ہے وہ شریعت آج تک ویسی ہی کھری کی کھری ہے، اور قیامت تک یہ شریعت اسی طرح کھری کی کھری چلتی رہے گی۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ یہ اسلام حق ہے، اور اس کے علاوہ جو کچھ ہے وہ سب باطل ہے۔ اللہ نے یہی تسلی دی، آپ کا دشمن تو مٹ جائے گا لیکن آپ نہیں مٹیں گے، آپ تسلی رکھیں، آپ کی شریعت اتنی چلتی رہے گی کہ قیامت تک چلے گی، اور حوض کوثر کا پانی آپ اپنے امتیوں کو پلائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو سمجھنے اور غور و تدبر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا